محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے چوری کا مقدمہ دائر کیا اور بتایا کہ جو بٹوا جو فرض میں نے رکھا تھا بطور امانت کے، دیکھنے میں کہیں کٹا پھٹا اور رفو نہیں تھا اس پر، اور اس کی سلائی کو نہیں کاٹا گیا تھا، لیکن جب کھولا گیا تو بجائے ہیرے جواہرات کے پتھر اور کنکریاں اس کے اندر تھیں۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 3 دن میں چور پکڑ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ کس طریقے سے چور کو گرفتار کیا گیا، کیا حکمت عملی اپنائی، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ حضرات آتے ہیں اب اپنے مرکزی عنوان کی طرف۔ موجودہ پرفتن دور میں، آزمائش کے دور میں، امتحان کے دور میں، حالات کے دور میں، پھر میں وہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناؤں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان بہت بڑی طاقتوں میں ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، زمین و آسمان کے خزانے ان پر نچھاور کیے جا رہے ہوں گے، لیکن اسلام مسلمان دشمن ان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کیا اس وقت ہماری طاقت اور قوت کمزور ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ تعداد ہوگی اور بہت زیادہ بظاہر طاقت و قوت ہوگی، لیکن بہتے پانی میں ایک ٹن کا، ایک لکڑی کا ٹکڑا جس طریقے سے بہتا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں اور کوئی اس کا وزن نہیں، ایسے مسلمانوں کی حیثیت ہو جائے گی۔ لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست ایمانی کی آنکھیں جیسے لائیو ٹیلی کاسٹ کرکٹ میچ کے اندر، وہاں اس نے کیا چل لیا، یہاں ٹی وی میں ہم نے کامنٹری کے ساتھ اس کو دیکھا اور اس کو سنا۔ ایک ٹیم جیتی ایک ٹیم ہاری، لائیو ٹیلی کاسٹ کے اندر ہم اس کا لطف لیتے ہیں۔ لگتا ہے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت معاذ آج کے حالات کو گویا آنکھوں سے دیکھ کر بیان کر رہے ہیں۔ مسجد کی حالت کیا ہوگی، نوجوانوں کی حالت کیا ہوگی، مالداروں کی حالت کیا ہوگی، حکمرانوں کی حالت کیا ہوگی، یہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو مسلمانوں کی شان تھی، شوکت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، روب تھا، دبدبا تھا، عظمت تھی، اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے یہ ماحول کا تصور کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ ورنہ وہ کہاں موسم کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ 22 لاکھ مربع میل زمین کے بہت بڑے حصے پر فتح کے جھنڈے گاڑ چکے تھے، غیر ڈرتا تھا، کامتا تھا، مسلمانوں کے مسائل کے اندر مداخلت نہیں کرتا تھا۔ آج جو چاہے معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ حالات کو مسلمان پیدا کرتا ہے۔ کتیا اپنے پلوں کی حفاظت کرتی ہے، مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی ہے، پرندہ اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ قوم جو اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل مانتی ہے، اپنا نمونہ مانتی ہے۔ دنیا والے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، چندرما کی پوجا کر رہے ہیں، دھرتی کی پوجا کر رہے ہیں، پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، مٹی کی پوجا کر رہے ہیں، جانوروں کی پوجا کر رہے ہیں،
اس دھرتی پر سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور انسانوں میں سب سے بہترین مخلوق نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنایا اور یہ لقب دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو قومیں گئی جو رہ رہی ہیں ان میں سب سے بہترین امت. یہ قرآن میں بات کہی، یہ دارالعلوم دیوبند کے کسی مفتی نے نہیں بتایا، یہ بریلی کے کسی مفتی نے نہیں بتایا، جماعت اسلامی کے کسی علامہ الدہر نے یہ نہیں، قرآن نے کہا اس دھرتی پر اس آسمان کے نیچے اگر سب سے بہترین کوئی قوم ہے اور کوئی امت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. لیکن آج کیا ہے اس کی صورتحال؟ مار کھا رہا ہے، پٹ رہا ہے، دکان جلائے جا رہے ہیں، مکان جلائے جا رہے ہیں، کارخانوں کو جلایا جا رہا ہے، عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، ماں لنچنگ کی جا رہی ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمان اللہ سے دور ہوا، نبی سے دور ہوا، قرآن سے دور ہوا، نبی کے نمونے سے دور ہوا، حدیثوں سے دور ہوا، مکے سے دور ہوا، مدینہ طیبہ سے دور ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان کے اعمال کی سزا دی. اس میں سب سے پہلی سزا جو اللہ تبارک تعالیٰ دیتے ہیں، ظالم حکمرانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ مسلط فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کے تعلق سے رحم و کرم کو ختم کر دیتے ہیں. بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، گرفتاری نہیں ہوتی، انجانے میں کسی نے کسی کو میسج بھیج دیا، انسٹاگرام کے اندر کچھ کر دیا، فیس بک میں کچھ کر دیا، واٹس ایپ کے اندر کچھ کر دیا. ہندوستان کا جو سخت ترین قانون ملک مخالف دہشت گردی کا قانون، اس SMS کرنے والے کو لگا دیا. دن داڑے مساجد کی توہین کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے جاتے ہیں، اسلام کو گالیاں دی جاتی ہیں، مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. مسلمانوں کے دو ہندوستان، یا تو پاکستان یا تو قبرستان، یہ نعرہ کس نے دیا؟ فرقہ واریت کی آگ کو کون بڑھا رہا ہے، کون سلگا رہا ہے؟ بڑے افسوس کی بات یہ ہے مسلمانوں، ان حالات کے ذمہ دار آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے. بلی آنکھ بند کر دودھ پی رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا ہے. شتر مرغ شکار جب آتا ہے، ریت کے اندر بالوں کے اندر اپنا سر چھپا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ظالم حکمرانوں کو مسلط ہمارے اعمال نے کیا، ہماری وقت گھٹی، ہماری عظمت گھٹی، ہماری عزت گئی، ہماری مساجد کی بے حرمتی کی گئی، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا، مدارس پر قتل لگایا گیا، میناروں پر بھگوا جھنڈے لہرائے گئے، کشمیر کو ایک جیتا جاگتا فلسطین کا قید خانہ بنا دیا گیا. مسلمان دامن نہیں چھڑا سکتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں داڑھی رکھ رہا ہوں، میں عورتوں کو پردہ کر رہا ہوں. پیدائش سے لے کر موت تک وہ کون سا خدا کو ناراض کرنے والا کام ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ مچھلی اور پانی لازم و ملزوم ہے، شہد اور وفاق لازم و ملزوم ہے، پانی اور تراوٹ لازم و ملزوم ہے، پھول اور مہک لازم و ملزوم ہے. پھول سے مہک کو الگ نہیں کیا جا سکتا، شہد سے مٹھاس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، برف سے ٹھنڈک کو الگ نہیں کیا جا سکتا، آگ سے حرارت کو الگ نہیں کیا جا سکتا. مسلمان ہو اور بے نمازی، مسلمان ہو اور داڑھی بڑھا، مسلمان ہو اور سود کھا کر ماں کا بلاత్కాر کرنے والا، یہ کیا عجوبہ ہے؟
آسمان کے فرشتے ہنستے ہوں گے، جنگل کے درندے ان مسلمانوں کا مذاق کرتے ہوں گے، اذان سنائی دیتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم سنائی دیتا ہے، لیکن کیا مسلمان لبیک کہتا ہے؟ مسجدوں کی کیا صرف زندگی کے اندر چٹ فنڈ چلانا، ماٹی کیس کا گھر لینا، کاروبار میں ڈبانا، دھوکہ دینا، قرض لے کر ڈبانا، یہ تو زندگی کا مشغلہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، سانس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، جاندار نہیں رہ سکتا، نماز کے بغیر تصور نہیں۔ نماز کا وہ ماحول تھا کہ ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین تھا، اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ سکے۔ آج کا مسلمان اس سے گیا گزرا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا گناہ ہو گیا، کیا خطا ہو گئی؟ عرض کرنے لگی میرا شوہر کمانے کے لیے پردیس چلا گیا، کسی کام سے چلا گیا، میں زنا کے اندر ملوث ہو گئی، حمل میرا ٹھہر گیا، 9 مہینے ہو گئے، بچے کی ولادت ہوئی، بچے کو میں نے قتل کر دیا کہ خامن اگر لوٹ کر آئے گا تو اس کا جواب کیا دوں گی میں، اس کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد لاش کو چھپانے کا نمبر تھا، اس زمانے میں سر کا سالن کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور اس کا کاروبار ہوتا تھا۔ نبیذ تمر، کھجور کو پانی میں بھگو کر اس کا عرق لیا جاتا تھا، بڑی طاقت کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سرکہ ہو سالن کی کوئی ضرورت نہیں، اور جس گھر کے اندر سرکہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خیر و برکت اس میں برہمت فرماتے ہیں۔ سرکے کے مٹکے میں، ڈرم میں اپنے بچے کو جو زنا سے پیدا ہوا ٹکڑے کر کر میں نے اس کے اندر ڈلنے کے لیے ڈال دیا۔ جب دوسرے دن کاروبار کی ضرورت ہوئی تو میں نے کہا اسی سرکے کو بیچ دو جس کے اندر بچے کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب خدا کا خوف مجھ پر غالب ہوا ہے، میں کیسے محشر میں اللہ کے پاس اور آپ کے پاس منہ لے کر آؤں گی، مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شادی شدہ ہے، زنا میں ملوث ہوئی، تجھے پتھر مار کر تیرے وجود کو ختم کر دیا جائے گا، یہ شرعی سزا ہے رجم۔ اور تو نے سرکے کو بیچا ہے اور اس کے اندر مردے کے لاشے کو ڈالا ہے، بچوں کے گوشت کے ٹکڑے کو ڈالا ہے، بڑی حیران تھی، بڑی پریشان تھی، پسینے کے اندر شرابور تھی۔ ایک گناہ کرنے کے بعد بوجھ سمجھتے تھے، داڑھی مڈانے کے بعد ایک فیشن ہے، کیمرہ کشی کرنے کے بعد ایک فیشن ہے، عورتوں سے بے پردہ ملنے کے بعد ایک فیشن ہے، نماز کو چھوڑنے کا احساس مسلمان کو نہیں۔ گانا سمجھ میں آتا ہے، فلم کی اسٹوری سمجھ میں آتی ہے، کلام پاک کا قل واللہ کے سورے کا معنی مطلب نہیں، سورہ فاتحہ کا معنی مطلب معلوم نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں۔ انسان ہے، غلطی ہو گئی، ہمالیہ احد پہاڑ کے بوجھ کا احساس کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر عرض کیا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا رجم کر دیا جائے گا۔ رہا تو نے جو گوشت کے ٹکڑے سرکے کے اندر ملائے، خامن کی خیانت کی، حمل تیرا حرام میں ٹھہرا اور اس سرکے کو فروخت کیا جس میں خون کی آمیزش تھی اور بچے کے لاش کے ٹکڑے ملے ہوئے تھے، اللہ تیرا محاسبہ کرنے والا، توبہ کر لے۔ تو اس کے بعد یہ بات قابل غور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی ہی بات کہ تجھ سے حمل ہو گیا حرام کا اور ناجائز بچہ پیدا ہوا اور تو نے قتل کر دیا اور سرکے میں ڈالا، بس اتنی ہی بات۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کہیں تیری عصر کی نماز تو نہیں فوت ہو گئی۔ عصر کی نماز کا چھوٹ جانا عورت کے زنا سے بدتر ہے، حرام کے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے بدتر ہے۔ زندگی کے ہزاروں شعبوں میں، تجارت کے شعبے میں،
کاروبار کے شعبوں میں، میاں بیوی کے تعلقات کے شعبے میں، معاشرت کے شعبے میں، معیشت کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ مسلمان جس طریقے سے زندہ سانس لیتا ہے اور سانس چھوٹ جائے زندگی کا تصور نہیں۔ کتنے مرد نماز پڑھتے ہیں، کتنی عورتیں نماز پڑھتی ہیں۔ میں حج کو حرام کے پیسوں کا کفن لے جا کر حج کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس موبائل سے کیمرہ پکڑنے کی بات نہیں کر رہا ہو، داڑھی مڈی حالت کے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے کی بات نہیں کر رہا ہو، اللہ کے حرم میں حرام کے تخمے پیٹ میں ڈال کر لبیک اللہم لبیک کہنے کی بات نہیں کر رہا ہو، حرم مکی کو ناپاک کرنے کی بات نہیں کر رہا ہو، ریاض الجنہ کو ناپاک کرنے کی بات نہیں کر رہا ہو، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہے، جورو کی کتنی غلامی ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہو، بچوں کو جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہو۔ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، نماز دین کا ستون ہے، جو نماز قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے۔ کیا صورتحال ہے مساجد کی، محلے میں کتنے مسلمان ہیں؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، آپ نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کتنے کافر رہتے ہیں اللہ کی ڈکشنری کے اندر، ملک الموت کے دفتر کے اندر، یہ تو راشن کارڈ کے اندر مسلمان نام لکھا لیا، ووٹر آئی ڈی کے اندر مسلمان نام لکھا لیا، ملک الموت آئیں گے ہندوؤں کی طرح روح نکالیں گے یا مسلمانوں کی طرح روح نکالیں گے، میرے دل میں کیا ہے، میرے دماغ میں کیا ہے یہ تو نظر نہیں آتا۔ نماز تو نظر آ رہی ہے، تیری فجر نظر آ رہی ہے۔ علماء نے کہا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکومت ہے، تمہارے حکمران ہیں، اچھے اعمال کرو گے اچھے حکمران آئیں گے، برے اعمال کرو گے برے حکمران آئیں گے۔ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا تھا کہ اس کی تعویذ بنی جائے، اسے دم کر کر کیا جائے، اسے قبروں میں کے پاس پڑھا جائے، اسے پیڑھیوں کی دکان اور چیٹ فنڈ کے آفس کے اندر برکت کے لیے پڑھا جائے۔ زمزم کو بیت الخلاء میں کوئی ڈالے، زمزم کا کوئی استنجا کرے، پیشاب کرنے کے بعد آب دست لینے کے لیے زمزم کے لیے، یہ کم گناہ ہے۔ حرام کاریوں کے اڈوں پر اللہ کا قرآن پڑھنا اس سے خطرناک گناہ ہے۔ مخلوق جب صحیح ہوتی ہے، اللہ سے رشتہ صحیح ہوتا ہے، خالق سے رشتہ صحیح ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے، خدا کی قسم آج کے دن دیکھنے کو نہیں ملتے۔ آج کے حالات بنانے کا ذمہ دار مسلمان ہے۔ بی جے پی مرد آباد کہو، آر ایس ایس مرد آباد کہو، بے نمازی مرد آباد سب سے آگے ہے، داڑھی مڈا مرد آباد سب سے آگے ہے۔ ڈنمارک والا، فرانس والا کارٹون بنایا، اللہ کی قسم ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر جمعہ کے دن کرامن کاتبین کو گواہ بنا کر، خدا کو گواہ بنا کر میں کہہ رہا ہوں یہ لکھ کر رکھ لو اور قیامت کے دن دامن پکڑ لینا اگر یہ بات غلط ہو۔ ڈنمارک کے اندر نبی کا کارٹون بنانے والا، امریکہ کے اندر نبی کی شان میں گستاخی کر کر فلم بنانے والا، فرانس کے اندر مسلمانوں کی توہین کرنے والا، میناروں کو گرانے والا، نیوزی لینڈ کے اندر مسجد کے اندر نمازیوں پر فائرنگ کرنے والا، اللہ کے قسم اے مسلمان وہ اتنا برا نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، اس نے قرآن نہیں دیکھا ہے، اس نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، اس نے صدیق کی صداقت کو نہیں دیکھا ہے، فاروق کی عدالت کو نہیں دیکھا ہے، عثمان کی حیا کو نہیں دیکھا ہے، علی کی شجاعت کو نہیں دیکھا ہے، شق قمر کے معجزے کو نہیں دیکھا ہے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، داڑھی مڈا بے نمازی اس کارٹون بنانے والے سے بدتر ہے اور جانوروں کے پیشاب اور لیف کے کیڑے سے بدتر ہے۔ تو نے وعدہ کیا تھا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کے چہرے کی توہین نہیں کروں گا، آپ کے چہرے پر تھوکوں گا نہیں، سنتوں کا مذاق نہیں اڑاؤں گا۔ وہ کارٹون بنانا اس کا دھرم تھا، اس کا مذہب تھا، اس کی خصلت تھی، اس کی فطرت بد فطرت تھی، اس نے کیا تو اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا۔ سوالات پیغمبروں کی سنت کاٹ کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے والا اس سے زیادہ بدتر ہے، نماز کو چھوڑنے والا، اللہ کے گھر کو ویران کرنے والا، بابری مسجد کو شہید کرنے والا، اور متھرا کی عیدگاہ پر قبضے کی بات کرنے والا، بنارس کی مساجد کی بات کرنے والا، وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا مسلمان اللہ کے گھر کو ویران کر کر برائی کر رہا ہے۔